الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جن چوری کرتے کیسے پکڑا گیا۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم میں حسن درجے کی روایت ہے۔ یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے، جیسے ہم آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ ابو الاسود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ مجھے وہ قصہ بیان فرمائیں جو آپ نے شیطان کو پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقہ کی حفاظت پر مامور کیا۔ کھجوریں کمرے میں پڑی ہوئی تھی، مجھے محسوس ہوا کہ وہ چوری ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہے کھجوریں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا یہ کھجوریں شیطان لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بتا دیتے تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے بغیر دین کے معاملے میں گفتگو نہیں کرتے، تو آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا۔ ایک دن صحابی کہتے میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ اندھیرا اس قدر تھا، اتنا شدید اندھیرا تھا کہ اس دروازے کو ڈانپ لیا۔ شیطان نے ایک صورت اختیار کی، پھر دوسری صورت اختیار کی، وہ دروازے کے شگاف کے اندر گھس آیا۔ میں نے کہتے اپنا لنگوٹ کس لیا، ٹائٹ کر کے مضبوط کر کے باندھ لیا کہ اس کو ضرور پکڑوں گا۔ اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ میں نے فوراً جھپٹ کر اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا اللہ کے دشمن تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے جانے دو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری اولاد بھی ہے۔ میرا تعلق نصیبین، ایک بستی کا نام ہے، نصیبین کے جنوں سے ہے۔ تمہارے صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم اس بستی میں اپنے رہنے والے تھے۔ جب آپ کو مبعوث کیا گیا تو ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا، تو آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا، کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ تو صحابی کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر سارا معاملہ اللہ کے رسول اسلام کو بتا دیا۔ آپ نے صبح کی نماز ادا کی اور آپ نے کی طرف سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ معاذ بن جبل کہاں ہیں؟ میں کہتے ہیں کہ آپ کی طرف گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا، آپ نے فرمایا آپ کے قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہتے ہیں آپ کو سارا معاملہ سارا ماجرا سنا دیا۔ آپ نے فرمایا وہ ان قریب دوبارہ آئے گا، آپ دوبارہ ڈیوٹی پر جائیں۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں کمرے میں داخل ہوا، دروازہ لاک کیا، بند کر دیا۔ شیطان آیا، دروازے کے شگاف کے اندر داخل ہوا اور کھجوریں کھانا اس نے شروع کر دی۔ میں نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو پہلے کیا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے دشمن تو نے آئندہ کبھی نہ آنے کا وعدہ کیا تھا، پھر آ گیا۔ گویا یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ان کی باتوں پر قطعاً اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یقین نہیں کرنا چاہیے کہ تو دوبارہ آ گیا ہے، وعدہ بھی کیا ہے، وعدہ خلافی بھی کر لی، جھوٹ بھی بولا۔ تو اس نے پھر یہی جانسا دیا، اس نے کہا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ تو اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی آئے، اس نے کہا تو سورۃ بقرہ کی آخری آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، نہیں پڑے گا تو ہم میں سے کوئی ایک اس رات اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یہ وہ جن بتا رہا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس گھر کے اندر یہ آیات سورۃ بقرہ کی آخری آیات آخری رکوع تلاوت ہوتا ہے، اس گھر کے اندر جنات شیاطین وغیرہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اب بات اس نے جو کی ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگ گئی ہے تو بات صحیح ہوگی، ویسے اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے ناظرین اکرام کئی ایک باتیں ثابت ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات اور شیاطین چوری کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی، یہ ایک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ 2 یا 3 اور صحابہ کرام کے ساتھ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر
تفصیل کے ساتھ ان صحابہ کرام کا بھی واقعات کو نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے جن صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنات اور شیاطین چوری کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جنات شیاطین کھاتے اور پیتے بھی ہیں، کیونکہ کھجوریں وہ پھینکتا تو نہیں تھا، خود ہی کھاتا تھا۔ تیسری بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ جنات اور شیاطین مختلف قسم کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ طاقت اور یہ اختیار دیا ہے۔ چوتھی بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ جنات جھوٹ بھی بولتے ہیں اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں۔ پانچویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ وحی کے ذریعے سے بتایا۔ چھٹی بات، اچھی بات دشمن بھی کہے تو اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ ساتویں بات، صبح و شام اس آیت مبارکہ کو لازمی پڑھنا چاہیے، اس سے گھروں کے اندر بھی برکت ہوتی ہے، جنات شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جنات شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ باطل لوگ، جادوگر لوگ، عمل لوگ، جنات شیاطین اس سورت کا یعنی سورت بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہر قسم کے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔